بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یرحم لا یرحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لایا گیا۔ وہ بچے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بوسہ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، لیکن میں نے آج تک کبھی کسی بیٹے کا بوسہ نہیں لیا، کبھی کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ تو اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت ہے۔ تو جب انسان اللہ کے بندوں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ تعالی رحمت فرماتے ہیں۔ تو ایک چیز تو اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں سے پیار کیا جائے، اور اس چیز کو اگر سامنے رکھ کر پیار کیا جائے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ بچے بن جایا کرتے تھے۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کو، ہر آدمی کو ایک طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، ایک ہی طریقے سے سب سے بات کرنا، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ یہ فطرت کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ بچوں کے ساتھ انسان بچوں کے انداز میں، پیار والے انداز میں بات کرے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچی کو لایا گیا اور انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑوں پہ کوئی رنگ پھینک دیا، اس طرح کی کوئی روایت ہے۔ تو ان کے جو والد تھے وہ ان کو ڈانٹنے لگے، اس بچی کو، کہ تم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کپڑوں پہ یہ رنگ لگا دیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس صحابی کو ڈانٹا اور ان کو منع کیا۔ اور بسا اوقات جب بچے آتے تھے تو بچوں کے لہجے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، تو ہمارا یہی عمل نیکی بن جائے گا، یہی عمل عبادت بن جائے گا، اور یہی عمل ہمارے لیے ایک کار خیر اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معاشرتی احکام شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات لوگ سختی کرتے ہیں، مزاج میں سختی ہوتی ہے، اور اس سختی کو یا اپنے اس مزاج کو عین شریعت سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ عین شریعت ہے۔ بسا اوقات جیسے ہمارے ہاں غیرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب غیرت کا لفظ تو بڑا اچھا لفظ ہے، لیکن اس کو بسا اوقات ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا ہے، اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی ہے، تو شریعت آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر اس نے ظلم بھی کیا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن ہماری غیرت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر ہم اس کو مذہب کا ٹچ دیتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ غیرت ہے، اللہ بھی غیرت کو پسند کرتا ہے، میں کیوں اس سے بات کروں؟ یعنی گویا ایک تو کبیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، پھر اس کو دین کا لیبل لگا دیا اس پر کہ اللہ بھی بہت غیرت مند ہے، لہٰذا میں بھی غیرت کرتا ہوں، میں کیوں اپنے بھائی سے بات کروں، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تو میں کیوں کروں۔ یہ غیرت کے خلاف ہے۔ تو یہ غیرت
کے خلاف ہو یا نہ ہو، اسلام کے خلاف ہے یہ بات۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ جس طرح حضرت اقرع بن حابس نے فرمایا نا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، تو حضور علیہ السلام نے ان کی تعریف نہیں کی کہ تم تو بڑے اچھے دل کے، بڑے جو ہے نا مضبوط دل کے، مضبوط اعصاب کے مالک ہو۔ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا، آپ نے تو یہ فرمایا کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ یہ مضبوطی نہیں ہے، یہ غیرت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، بلکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل میں سختی ہے۔ اس دل کی سختی کو دور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، غالباً ان کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس صاحبزادے کو گود میں لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی آپ نے تو ہمیں رونے سے منع کیا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اور اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جس کے دل میں اوروں کے لیے رحم ہوتا ہے۔ تو اب کسی کے ہاں انتقال ہوتا ہے، کسی کے بیٹے کا، کسی کے رشتہ دار کا، اب اس کو غم ہوتا ہے، اس کو رونا آتا ہے، تو بعض خشک لوگ اس کو دین کا لیبل لگا کر یہ کہتے ہیں کہ رو نہیں، رونا گناہ ہے۔ تو رونا گناہ نہیں ہے کسی میت پر، یہ بات یاد رکھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خود یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اسلام کبھی کسی ایسی چیز پہ قدغن نہیں لگاتا جو فطرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب کسی کے مرنے پر غم کا آنا، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا، یہ فطرت ہے، اس پہ اسلام پابندی نہیں لگا سکتا۔ وہ جو منع کیا گیا ہے، منع اس چیز کو کیا گیا ہے کہ انسان اپنا گریبان پھاڑے، اپنے چہرے کو پیٹے، بہت زور زور سے نوحے پڑے اور چیخیں مارے، اس چیز کو شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن غم کا ہونا، آنسوؤں کا نکلنا، رونا، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ اب بعض لوگ اس رونے سے منع کرتے ہیں اور اس رونے سے منع کرنے کو شریعت کا نام دے دیتے ہیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، حالانکہ یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو اپنے مزاج پہ فٹ کریں، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنا دیں، اسلام کو اپنے مزاج کے مطابق نہ بنائیں۔ ایک کام اگر غلط ہے تو کہہ دیں کہ یہ میری غلطی ہے، میرا گناہ ہے، مجھ سے غلط ہوا ہے، یہ میں نے گناہ کیا۔ یہ نہیں کہیں کہ ہاں اسلام میں بھی ایسا ہے یا اس کے لیے تعویل کریں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنایا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا